صاحب ایک سوال آیا تھا، بہن صاحبہ نے دلی سے سوال کیا تھا، بچیوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، گھر بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں جہیز کی وجہ سے، اور اس کا مطالبہ کرنے والوں کا یا ایسے حالات پیدا کرنے والوں کا کیا حشر اس دنیا میں ہوگا اور آخرت میں کیا حشر ہوگا؟ انتہائی کربناک صورتحال ہے بہن، بڑے درد مندی دل کے ساتھ انہوں نے اس سوال کو پیش کیا۔ حقیقت میں بہت ہی ہمارے لیے انتہائی قابل غور بات ہے، کیا ہمارا معاشرہ کتنا گراوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے کہ مطالبہ جہیز کا، اور پھر رشتوں کے سلسلے میں جب گھر میں جاتے ہیں تو وہاں اس انداز سے تحقیق اور تفتیش کر کے پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ بھائی ہماری ضیافت آپ لوگ نہیں کر سکتے، کیا کھلا سکتے، کیا پلا سکتے، یہ کتنی دل آزاری کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ ایک مومن کا دل خوش کرو، اپنے بھائی کے سامنے تم مسکراتے ہو اور خوشی کے ساتھ اس کو ایک نظر دیکھتے ہو تو یہ عمل بھی تمہارا نیکی ہے، کیونکہ اس کے دل میں تم نے خوشی کو پیدا کر دیا ہے۔ اور اس کے برعکس جو اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، 24-25 سال کی بیٹیاں ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں بچیاں، ان کے رشتے کے لیے اڑچنیں پیدا کر رہے ہیں، اور اگر رشتہ کے لیے بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، منگنی کے لیے پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ وہ کہہ کر وہاں سے تان و تشنی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ دیکھیے مرتے وقت موت بھی صحیح نہیں آتی، آپ دیکھو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہو رہا۔ خبر میں حشر میں جو ہو رہا وہ تو ایک مخفی چیز ہے، غیب کا علم ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں سرور کون صاحب نے بتایا، اس کی وضاحت کریں گے ہم۔ لیکن دنیا سے جاتے وقت بھی کیا ہو رہا؟ ان کی زندگی کوئی پرسکون زندگی نہیں ہے، کما کر چین کی زندگی نہیں گزار سک رہے ہیں، قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، فریج میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، کھانے سے مجبور ہے، چین کی نیند نہیں آ رہی، گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اتنی پریشانیاں زندگی میں آ گئی۔ یہ کہاں کی مصیبتیں ہیں؟ تم دوسروں کا دل دکھاتے ہو، بچیوں کے لیے اڑچنیں پیدا کرتے ہو، اللہ تمہاری زندگی سے چین و سکون کو ختم کر چکا ہے۔ یہ خود اللہ کی طرف سے ایک انتقام ہے، سمجھ رہے نہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ پھر جاتے وقت جانکنی کا عالم طاری ہوتا ہے تو کیا تکلیف ہوتی، کیا کرب سے جاتے۔ قرآن سے پوچھو، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اللہ إِلَىٰ اکبر، رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ اللہ الْمَسَاقُ، بھولو مت، روح نکالی جاتی ہے تو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح سے جس طرح ایک ململ کا کپڑا خاردار درخت پر ڈال کے کھینچا جاتا ہے تو کس طرح پارا پارا ہوتا ہے، بدن کے رونگٹے رونگٹے کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس تکلیف کو آپ بیان بھی کرنے سے قاصر ہے، ترستے تڑپتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ پھر قبر میں سختیاں ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے قہر کی بجلیاں گراتے ہیں، گرزوں سے مارتے ہیں، اور پورا جسم چھلنی چھلنی ہوتا ہے، پارا پارا ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر زندگی ملتی ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کی یہ تکلیف ہے۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مانگتے ہیں لوگوں سے اور اس طرح دل آزاری کرتے، قیامت میں آئیں گے تو چہرے پر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں رہے گا، فرمایا بالکل ہڈیاں جیسا چہرہ ہوگا، ایک انتہائی بھیانک شکل میں دنیا کی۔ قیامت میں آئیں گے، لوگ کہیں گے بھی کیوں ایسا ہو گیا؟ تو اللہ کہا جائے گا یہ بھیک مانگتا تھا اور انٹرنیشنل فقیر بن کر اپنی شادی بیاہ کے موقع پر ہاتھ پھیلاتا تھا کہ کیا دو گے، یہ نہیں دو گے کیا، اتنا بھی نہیں کر سکتے، یہ ضیافت نہیں کر سکتے، تم یہاں بھیک مانگ رہے ہو۔ اس کا اندازہ محشر کے میدان میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ مانگنا کب جائز ہے انسان کو؟ سنو، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں غریب شخص کا معاملہ آیا ہے کہ گھر والے غریب ہیں اور غربت کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اگر گھر جاؤں گا تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جانے تک وہ لوگ جیتے بھی رہیں گے، بھوک کے مارے کسی کو موت بھی آ سکتی ہے، ایسی شکل میں میں آیا ہوں، کیا کروں؟ تو رسول پاک علیہ السلام سے بھیک انہوں نے مانگا۔ وہ رسول، وہ غریب پرور نبی، سب کو عطا کرنے والے، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں کیا ہے لے کر آؤ۔ وہ فوراً جاتے ہیں، گھر میں سے لاتے ہیں، ایک ٹاٹ لائے اور ایک پیالہ لائے، فرمانے لگے رسول پاک علیہ السلام اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ پھر فرمایا اس سے زیادہ رقم کون دے گے؟ دوسروں نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ سرکار نے معاملہ طے کروایا، پھر فرمایا کہ 1 درہم لو، غلہ اناج لے جاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، فرمایا۔ پھر فرمایا یہ 1 درہم جو ہے اس سے 1 کلہاڑی لے کر آؤ، فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے کلہاڑی میں دستہ ڈالا، فرمایا اس کو لے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں چن کے لاؤ اور اس سے تم پیسے حاصل کرو، 10 دن کے بعد آنا۔ پھر آئے تو رسول پاک علیہ السلام سے کہنے لگے آقا آپ کے فرمان پر عمل کیا، بڑی برکت والی زندگی مجھ کو مل گئی۔ سبحان اللہ، تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہدایت دی ہے، ایسے موقع پر بھی مانگنے کو پسند نہیں فرمایا۔ جی۔